ایک بڑی سخت عبارت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر یہ بیان کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ مسلمان جو عامت الناس ہیں جن کو علم نہیں ہے ان میں ایک حقیقتاً ایک جوش پیدا ہوتا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. اس لیے جائز ہے کہ مرزا صاحب کو سب مریضوں کو تحقیق کر دیا جائے اور کاٹ کر پھینک دیا جائے کیونکہ یہ لفظ تو ناقابل برداشت ہیں. اس کا آپ سن لیجئے قصہ کیا ہے. ایک مکتوب الفضل میں 1924 میں شائع ہوا. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا. اس کو ایک جواب لکھ رہے ہیں کہ توہمات میں نہ پڑھو، توہمات میں پڑھنا ایک شیطانی کام ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق نہیں تھا کہ توہمات کی بنا پر چیزوں کو ترک کرتے. اس ضمن میں فکرہ جو انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے. اب مشہور تھا لیکن پڑتی ہے کہ نہیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک پڑتی تھی. عامت الناس میں ایک بات مشہور تھی، جس طرح انگریزوں کے وقت میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ جو کارتوس ہیں ان کے اوپر جو جھلی لگائی گئی ہے اس میں گائے کی چربی ہے تاکہ اس سے ہندوستان میں ایک بغاوت کی تحریک اٹھے. تو یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیان فرمائی ہے یا کوئی اس کی سند ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے. اور وہ سند ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کون تقویٰ اور دیانتداری کہتا ہے؟ اب سنیے سند. زرقانی شرح المواہب مواہب الدنیا جلد 4 صفحہ 335 پر یہ حدیث درج ہے. عن ابن عباس، یہ وقت تھوڑا رہ گیا کرتے ہیں. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فتح مکہ را جبنة قال ما هذا فقالوا طعام يصنع بأرض العجم فقال ضعوا فيه السكين وكلوا. وروى احمد والبهقي عنه اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک فقال این صنعت هذه قالوا بفارس ونحن نرى ان يجل فيها میتة فقال صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا. وفي روایت ضعوا فيها السکین واذکروا. السکین لفظ ہے ضعوا فيها السکین، سکین تو نہیں ہے. ضعوا فيها السکین واذکروا اسم اللہ تعالی وکلوا. قال الخطابی اباہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الحال ولم یمتنع من اکلہ. زرقانی. حضرت ابن عباس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے پنیر دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کھانا ہے جو اجمی علاقے میں تیار کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اس میں چھری رکھو اور اسے کھاؤ، یعنی چھری سے کاٹ کر کھاؤ. احمد اور بہقی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں پنیر پیش کیا گیا. یعنی اس روایت کا ایک دوسرے رنگ میں یوں بیان اس روایت کو کیا گیا. تو آپ نے پوچھا یہ کہاں تیار ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا فارس میں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں مردار ڈالا جاتا ہے، یعنی مردار کی چربی. حضور نے فرمایا کھاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اس میں چھری رکھو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اب یہ روایتیں بہقی وغیرہ پرانی کتب حدیث میں موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ مسئلے کے وقت فتویٰ پوچھتے وقت ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک فتویٰ پوچھنے والے کو اس حدیث کا حوالہ دیا تو تم لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟
تمہارے بزرگ جب بھی ایسے فتوے دیتے تھے ان کا حوالہ دیا کرتے تھے، قطعی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ چنانچہ میں اب آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں۔ حضرت شیخ زین الدین بن عبدالعزیز اپنی کتاب فتح المعین شرح قراءۃ العین میں زیر عنوان باب الصلاۃ زیر قاعدہ مہمہ مطبوعہ مصر مؤلفہ 982 عیسوی میں لکھتے ہیں، وجوخ اشتہر عملہ بلحم الخنزیر وجبن شامی اشتہر عملہ بانفحۃ الخنزیر وقد جاءہ صلی اللہ علیہ وسلم جبنۃ من عندہم ولم یسأل عن ذلک، ذکرہ شیخنا فی المنہاج۔ اس حدیث کو سند بنا کر بطور سند تسلیم کر کے خان احمد شاہ صاحب قائم مقام ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوشیارپور نے 1875 میں رسالہ اظہار الحق دربارہ جواز طعام اہل کتاب کے نام سے ایک فتویٰ شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں مولوی نذیر حسین صاحب جو شیخ الکل کہلاتے ہیں، سارے ہندوستان کے مولوی جانتے ان کی عزت کرتے ہیں، وغیرہ علماء کی مہریں موجود ہیں۔ اس فتوے پر مولوی نذیر حسین صاحب کی بھی مہر ہے اور دوسرے علماء کی بھی مہریں ہیں، اور اس کے چھپانے میں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے بڑی کوشش فرمائی۔ اس فتوی مہری کو مولوی عطا محمد صاحب نے مندرجہ کتاب اظہار الحق مطبوعہ تاریخ ہند لاہور کے صفحہ 17-18 پر قرۃ العین ہے یا قراءۃ العین ہے، قرۃ العین ہونا چاہیے کیونکہ آنکھ کی ٹھنڈک مراد ہوگی، 17-18 پر قرۃ العین کی شرح فتح المبین کی عربی عبارت مندرجہ بالا درج کرنے کے بعد اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ فتح المبین کی جو عبارت میں نے عربی میں پڑھ کے سنائی ہے، اس کا وہ لکھنے کے بعد اس فتوے کی تصدیق کے طور پر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، سن لیجئے۔ اور جوخ جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 چربی سور کے، اور جوخ جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 چربی سور کے، اور پنیر شام کا جو مشہور ہے بنانا اس کا 7 پنیر مائع سور کے، اور آیا جناب سرور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پنیر ان کے پاس سے آیا، پس کھایا آن حضرت نے اس سے اور نہ پوچھا اس سے، یعنی اس کی بات۔ پہلی جو روایت ہے اس میں ذکر ہے پوچھا تھا، انہوں نے بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ ان باتوں میں نہ پڑھو، اللہ کا نام لو، کیونکہ ایسی باتیں مشہور ہوتی رہتی ہیں، اور اگر اس طرح توہمات میں انسان پڑ جائے کہ اس میں پتہ نہیں کیا چیز پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا چیز پڑتی ہے، تو مومن کا کھانا پینا حرام ہو جائے۔ اب ہندوستان میں یورپ میں تو زندگی مومن کی چل ہی نہیں سکتی 2 قدم بھی پھر۔ ہاں جہاں علم ہو جائے یہ قطعی طور پر کہ پڑتی ہے، وہ اور بات ہے۔ حضرت اقدس کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ سنا جاتا ہے، مشہور ہے، آپ نے اس مشہور اور سنے ہوئے کو اہمیت نہیں دی، فرمایا کہ مشہور ہے تو ہوتا پھرے، جب تک تمہیں علم نہ ہو کہ پڑتی ہے کوئی حرج نہیں۔ اور اس ترجمے میں وہ لکھتے ہیں کہ پھر کھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر پہ بابا صاحب کو یا اور کسی کو کیا اعتراض ہے؟ جب تم خود ان حدیثوں کو پڑھتے ہو، تمہارے بڑے ان کے فتوے موریں لگا لگا کر جاری کرتے ہیں، ان پر یہ عبارتیں لکھتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اگر ایک سائل کے جواب میں یہ فرما دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے، مشہور تھا، اور یہی بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ بس یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب یہ عبارت سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک عبارت کو پیش کرتے ہیں تو اثر یہ پڑتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سخت حملہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت نعوذ باللہ من ذالک کیا کرتے تھے۔ بالکل جھوٹی بات ہے یہ، تو جس طرح تم نے فتووں کے حوالے دیے، فتوے میں حدیثوں کے حوالے دیے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ علماء کا طریق چلا آ رہا تھا اسی طرز پر
جب ایک فتویٰ پوچھا گیا تو اس کے حوالے میں وہ حدیث پیش کر دی، اور اس پہ کون سے اعتراض کی گنجائش ہے؟ مگر بہرحال جب دل میں بغض اور اناد ہو تو پھر ہر چیز پر جہاں بھی انسان کی نظر پڑے انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اعتراض کرے۔ ان کی مثال تو اسی طرح ہے جیسے ہر ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک مرا ہوا گدھا دیکھا جس کا پیٹ پھولا ہوا، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی، اکڑی ہوئی، اور نہایت ہی بھیانک منظر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہے، ان میں سے بعض ساتھیوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اس کی ٹانگیں کس طرح اٹھی ہوئی ہیں، اس کا پیٹ کس طرح تنا ہوا ہے، اور کیسی منحوس شکل نظر آ رہی ہے، کیا بدبختی ہے اس جانور کی، کیسا کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب وہ باتیں کر چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے دانت نہیں دیکھے، کیسے خوبصورت سفید چمک رہے تھے دانت، اس طرف بھی تو نظر کرو، بدیوں کی طرف ہی نظر جاتی ہے۔ بہت ہی گہرا سبق دیا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہر چیز میں بدیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے وَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، کہ رضا کی آنکھ جو ہے وہ ہر برائی کو چھوڑ دیتی ہے، اس پر نظر ہی نہیں کرتی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کی آنکھوں سے چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ کما ان عین السخط تبدی المساویہ، جیسا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جن لوگوں کو بغض اور عناد کی عادت ہو، جن کو ہر چیز پر غصہ آتا ہو، وہ ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے ہیں، ان کو اچھی بات دکھائی نہیں دیتی۔ بس ان آنکھوں سے واسطہ ہے ہمارا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہاں تو بالکل منظر اور ہے، یہاں تو حسن ہے، اور حسن میں تلاش کرتے ہیں کوئی ایک داغ دکھائی دے، الٹ منظر ہے بالکل۔ بغض کی آنکھ کو بھی حسن دکھائی دے دینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جو کلام ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شان میں، پڑھو تو وجد طاری ہو جاتا ہے۔ کئی عربوں نے جب وہ قصیدہ پڑھا ہے تو اس قصیدے کے نتیجے میں پھر وہ احمدی ہوئے ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ یہ قصیدہ کہنے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تمام عبارتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے عشق میں لکھی ہیں، وہ عبارتیں کوئی پڑھ لے تو میرا چیلنج ہے کہ اگر اس میں شرافت ہے اور بدی کی آنکھ سے دیکھنے کی عادت نہیں بن چکی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس پاک وجود پہ حملہ کرنے۔ جسے انسان کو محبت ہو، اس کی تعریف میں کلمات سنے کسی کے منہ سے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، مگر اس کو غلیظ گالیاں تو نہیں آدمی دے سکتا، اس لیے ان کی محبت جھوٹی ہے، ان کی بدی کی آنکھ سچی ہے لیکن محبت جھوٹی ہے۔ یعنی آنکھ کے اوپر جب بدی کا خول چڑھ جائے تو ہر چیز بدی دکھائی دے گی، ان معنوں میں وہ آنکھ سچی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہوتی تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نظم، نثر، عربی، فارسی، اردو کلام اور پھر پنجابی میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پڑھتے تو جو آن حضور کا سچا عاشق ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس دن رات درود و سلام بھیجنے والے کے متعلق کوئی سخت کلمہ کہہ سکے۔ اب کیا ان علماء نے یہ کتابیں نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوئی ہیں، اپنی عبارتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں جن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور صرف حملہ کرنے کی نیت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سارے اہل پاکستان کو میں متنبع کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو، ان لوگوں کی بات نہ مانیں، جیسا کہ میں ثابت کر رہا ہوں، دن بدن اور ثابت کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے عناد کی خاطر بعض چیزوں کو اپنے مواقع سے اٹھا کر بے محل پیش کر کے آپ کے اندر ایک عناد اور فساد کی مہم چلانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں کہ آپ خلق خدا پر ظلم کریں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، خدا کا خوف کریں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر ہی مسیح موت کی بنیاد ہے۔ آپ تو لکھتے ہیں کہ کشفاً مجھے دکھایا گیا کہ فرشتے رحمت کی مشقیں لیے ہوئے آ رہے ہیں اور نور کی مشقیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ رویا میں دیکھا تھا آپ نے
وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ نور لائے ہیں اس شخص کے لیے جو محمد رسول اللہ کا سب سے زیادہ عاشق اور سب سے زیادہ سچا مطیع اور غلام ہے. اور پھر وہ نور کی مشقیں حضرت محمد مسیح علیہ السلام پر بھائی جاتی ہیں. کہتے ہیں میں نے پایا سب کچھ آپ سے ہے، سب آپ کی غلامی میں، اور جو حضور اکرم کی سیرت آپ نے بیان فرمائی ہے کوئی نکال کے تو دکھاؤ اس کا ثانی. کسی اور نے، کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے، کسی چھوٹے نے تم میں سے ایسا کلام محمد رسول اللہ کے محبت اور اس کے عشق میں گایا ہو اور سنایا ہو اور لکھا ہو، وجد طاری ہو جاتا ہے روح پر. یہ ساری باتیں ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے محض انعت کی خاطر، محض لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کوئی ان کا مقصد نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ کیا تم تکذیب کو اپنا رزق بنا رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایسے لوگ پہلے بھی تھے جنہوں نے تکذیب کی روٹی کھائی ہے. اب یہ لوگ تکذیب کی روٹی کھاتے ہیں. جو بیچارے مولوی شریف ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، غریب لوگ ہیں، اور بڑی کثرت سے شریف لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی ان کی بات بھی نہیں مانتا، سنتا بھی نہیں، اور کوئی کسی پہ نیک اثر بھی ہو جاتا ہوگا لیکن ان کو دیتا کچھ نہیں کوئی. سعودی عرب جو مانگتے ہیں، پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ ہیں. حکومت پاکستان کے آگے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں دو زکوٰۃ میں سے ہم نے احمدیت کے خلاف یہ کام کیا ہے، یہ لوگ ہیں. جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر کچھ نہ دو گے تو ہم مہم چلائیں گے، وہ یہ لوگ ہیں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کوئی نئے تو نہیں پیدا ہوئے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ان کو فرماتا ہے کہ تم نے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیا، جھٹلا کر اور پاکوں کی دشمنی کر کے تم جو رزق کھاتے ہو اس کی حالت کیا ہوگی، تمہیں کوئی خیال نہیں آتا اس بات کا. بس ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، وہی آیت میں سامنے رکھتا ہوں کہ خدا کے واسطے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ ایک ناپاک رزق کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ توکل رکھو اور ہزار پاک ذریعوں سے تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.